ہماری زندگی میں کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، کوئی فلم سٹار ہوتے ہیں، کوئی کرکٹرز ہوتے ہیں، کچھ گیم کھیلنے والے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے آئیڈیلز ہوتے ہیں، ڈرامہ ایکٹر وغیرہ، کسی کو بھی لے لیں۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 432 میں فرماتے ہیں، دوستان خدا وہ ہیں کہ جب لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے باطن پر نظر کرتے ہیں، اور جب لوگ اس کی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں تو وہ آخرت میں حاصل ہونے والی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے متعلق انہیں یہ کھٹکا تھا کہ وہ انہیں تباہ کرے گی، انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، اور جن چیزوں کے متعلق انہوں نے جان لیا کہ وہ انہیں چھوڑ دینے والی ہیں، انہوں نے خود چھوڑ دیا، اور دوسروں کی دنیا زیادہ سمیٹنے کو کم خیال کیا اور اسے حاصل کرنے کو کھونے کے برابر جانا۔ وہ ان چیزوں کے دشمن ہیں جن سے دوسروں کی دوستی ہے، اور ان چیزوں کے دوست ہیں جن سے اوروں کو دشمنی ہے۔ ان کے ذریعے سے قرآن کا علم حاصل ہوا، اور قرآن کے ذریعے سے ان کا علم ہوا، اور ان کے ذریعے سے کتاب خدا محفوظ، اور وہ اس کے ذریعے سے برقرار ہیں۔ وہ جس چیز کی امید رکھتے ہیں اس سے کسی چیز کو بلند نہیں سمجھتے، اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے زیادہ کسی شے کو خوفناک نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان انتہائی وضاحت طلب ہے، بہت دقت اور کافی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوستان خدا کی وضاحت کرنے کے لیے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دوستان خدا نہیں ہیں، یعنی دوستان خدا اتنے کم ہیں کہ جن کی مثال بہت کم ملتی ہے، لیکن جو دوستان خدا نہیں ہے وہ ہمیں عام زندگی میں پائے جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے کام ہم یہ خود کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے وضاحت کے طور پر ان لوگوں کا حوالہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا کو پسند کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا میں اپنے آپ کو محو رکھتے ہیں، دوستان خدا ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ یہ علماء کے لیے یا جو دانشور لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بات سمجھنے کے لیے بہت نیچے آنا پڑے گا، لیکن ایک عام زندگی کے طور پہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ اگر اس کے انداز سے سوچا جائے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس مثال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، کوئی فلم سٹار ہوتے ہیں، کوئی کرکٹرز ہوتے ہیں، کچھ گیم کھیلنے والے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے آئیڈیلز ہوتے ہیں، ڈرامہ ایکٹر وغیرہ، کسی کو بھی لے لیں۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان جیسی زندگی بھی ہم گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی شاہانہ زندگی گزار ہوتے ہیں، بڑے مزے میں ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، ان کے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ بس ہم اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن جو دوستان خدا ہوتے ہیں وہ ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے، وہ آخرت کی کامیابی کو نظر میں رکھتے ہیں۔ دوستان خدا کے لیے یہ کرکٹرز، یہ ڈرامہ ایکٹرز وغیرہ یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہوتے، وہ اللہ کی کلام کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عام لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ مظلوموں سے، کمزوروں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو عام لوگ جو دنیا میں مال سے محبت کرتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں، جائیداد سے محبت کرتے ہیں، یا جن چیزوں سے بھی ہم لوگ محبت کرتے ہیں، یہ دوستان خدا ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے وقت ضائع نہ کرو، وہ بتاتے ہیں کہ کرکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ جو ہابیز میں ہم باغبانی کرتے ہیں یا مختلف ہابیز ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، گیم کھیلنے کی، گیم دیکھنے کی، اس طرح کی جو بہت ساری ہابیز ہیں دنیا میں، سیر و تفریح کی جو ہم نے ہابیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے جو دوستان خدا ہوتے ہیں نہ خود ایسے کام کرتے ہیں، نہ انہیں پسند کرتے ہیں، نہ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب دوسروں کو منع کرتے ہیں تو یہ دشمن سے دکھائی دیتے ہیں، یہ ان چیزوں سے محبت کے بجائے ان چیزوں سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ تمام ہابیز وغیرہ، یہ تمام سیر و تفریح وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اصل سے دور رکھتی ہیں، جو ہمارے راستے سے ہمیں بھٹکا دیتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ جو سیدھا راستہ ہے، جو آخرت کا راستہ ہے، یہ ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کتاب خدا محفوظ ہے، یعنی قرآن کا ذکر یہ لوگ اپنے سینوں میں سما لیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستان خدا اس قرآن کی حفاظت کے بھی باعث بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ خود بھی محفوظ ہوتے ہیں اور دوسروں کو اب جو تعلیم دیتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں میں علم بھی پہنچاتے رہتے ہیں، وہ خود اس سے علم بھی حاصل کرتے ہیں اور علم کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دوستان خدا کرتے ہیں، دوسرے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اس دنیا کی ہر چمک میں، ہر دمک میں، ہر طرح کی جو ان کی رنگینیاں ہوتی ہیں بس اس میں محو رہتے ہیں اور اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے گزارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستان خدا اپنی زندگی کو بالکل محدود رکھتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں اور اپنی زندگی میں صرف اور صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو ان کو آخرت میں کام آتی ہیں، دوسروں کو بھی اس کا بتاتے ہیں، خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دوستان خدا ہیں ان کی فہرست میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ۔